شدید ٹھنڈے کمرے میں رہنے سے آپ کے جسم پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اگر میرے سامنے شدید ٹھنڈ کی بات کی جائے تو مجھے قطب شمالی کے لوگوں کا خیال آتا ہے جن کی داڑھیوں پر برف جمی ہوئی ہوتی ہے، یا ایسے کوہ پیماؤں کا جو ماؤنٹ ایورسٹ کی بلندیوں تک پہنچتے ہیں۔ مجھے اس دوران فراسٹ بائٹ سے ان کی انگلیاں کالے ہونے کا خیال بھی آتا ہے، اور ان کی ہائپو ترمیا سے متاثر ہونے کا سوچ کر جرجری بھی آتی ہے۔ اس لیے جب مجھے ایک سرد خانے کا تجربہ کرنے کے لیے مدعو کیا گیا تو مجھے خاصا تعجب ہوا، کیونکہ یہاں درجہ حرارت صرف 10 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ جی ہاں، 10 ڈگری سینٹی گریڈ میرے لیے یہ انتہائی متوازن درجہ حرارت ہے۔ خون جما دینے والا تو بالکل بھی نہیں ہے، آرکٹک میں ٹھنڈ کے تو قریب بھی نہیں ہے۔ یقیناً ہمیں اپنے جسم کو کسی قسم کی مشکل میں ڈالنے کے لیے اس سے کہیں زیادہ ٹھنڈ درجہ حرارت درکار ہوگا۔ یونیورسٹی آف ساؤتھ ویلز سے پروفیسر ڈیمین بیلی نے مجھے بتایا کہ یہ سننے میں تو متوازن لگتا ہے، لیکن یہ جسمانی طور پر ایک بڑا چیلنج ہے۔ انہوں نے مجھے اپنی لیبارٹری میں مدعو کیا تاکہ وہ سرد گروں کو ہمارے جسموں پر ہونے والے اثرات کے بارے میں کھوج لگا سکے اور یہ جان سکے کہ اتنی متوازن درجہ حرارت ہمارے جسم کے لیے خطرناک کیوں ثابت ہو سکتی ہے۔ پروفیسر بیلی نے کہا کہ 10 ڈگری وہ اوسط درجہ حرارت ہے جس میں لوگوں کو رہنا پڑے گا اگر وہ اپنے گھروں کو گرم رکھنے کی استطاعت نہ رکھتے ہو، اور کچھ ہی دیر میں مجھے معلوم ہونے والا تھا کہ 10 ڈگری سینٹی گریڈ کا ہمارے دل، پھیپھڑوں اور دماغ پر کتنا برا اثر پڑ سکتا ہے۔ مجھے ایک ماحولیاتی چیمبر میں لے جایا گیا جو ان کی لیبارٹری کی ایک کونے میں تھا۔ اس کمرے کی دیواریں لوہے کی تھیں اور ان پر بھاری اور موٹے دروازے نصب تھے۔ اس ایئر ٹائٹ روم میں سائنسدان اپنی مرضی سے درجہ حرارت، نمی کی مقدار اور آکسیجن کی سطح سیٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں داخل ہوتی ہی پہلے 21 ڈگری کی ہوا کا جھونکا میرا استقبال کرتا ہے۔ پلان یہ ہے کہ شروعات 21 ڈگری سے کرنی ہے اور پھر دھیرے دھیرے درجہ حرارت کو 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرانا ہے تاکہ اس دوران جائزہ لیا جا سکے کہ میرے جسم کا رد عمل کیسا ہوگا۔ پہلے تو میرے جسم پر بے شمار انتہائی جدید آلات نصب کی گئی تھی تاکہ میرے جسم کا انتہائی باریک بینی سے تجزیہ کیا جا سکے۔ میری چھاتی، بازو اور ٹانگوں پر بے شمار مانیٹرز لگائے گئے تھے تاکہ میرے جسم کے درجہ حرارت کا اندازہ لگایا جا سکے، دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر کا بھی اندازہ ہو سکے۔ پروفیسر بیلی نے مجھے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسا تم سٹار وارز کے کسی کردار کی طرح ہو۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے میرے جسم پر ایک اور سینسر لگایا جس کے ساتھ تار بھی نصب تھی۔ مجھے ایک ہیڈ سیٹ بھی پہنایا گیا جس کے ذریعے میرے دماغ میں خون کے بہاؤ کو مانیٹر کیا جانا تھا۔ اس دوران میری پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ ایک الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے میری گردن میں موجود کیروٹڈ شریانوں کا جائزہ لیا گیا۔ دماغ تک پہنچنے والی خون کی آواز مجھے بہت حوصلہ دے رہی تھی، اور اس دوران میں بڑی ٹیوبز میں سانس باہر نکال رہا تھا اور اس کا بھی جائزہ لیا جا رہا تھا۔ یہ تمام پیمائش مکمل ہوئی۔ اب سائنسدانوں کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ میرا جسم 21 ڈگری سینٹی گریڈ میں کیسے کام کرتا ہے۔ اب پنکھے چلنا شروع ہوتے ہیں اور چیمبر کا درجہ حرارت کم ہونے لگتا ہے۔ پروفیسر بیلی نے کہا کہ آپ کا دماغ آپ کے خون کا ذائقہ چکھ رہا ہے اور یہ اس کے درجہ حرارت کا بھی جائزہ لے رہا ہے، اور اب آپ کا دماغ جسم کے دوسرے حصوں کو سگنلز بھیج رہا ہے۔ ان کا مقصد میرے اعضائے رئیسہ یعنی جگر اور دل کا درجہ حرارت 37 ڈگری کے قریب رکھنا ہے۔ مجھے تاحال یہ معلوم نہیں تھا کہ میرے جسم کے اندر اس کے کیا اثرات پڑ رہے ہیں۔ جب تک کمرے کا درجہ حرارت گر کر 18 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچا تو مجھے پسینہ آنا بند ہو چکا تھا اور میرے بازو پر موجود بال کھڑے ہونے لگے تاکہ وہ میرے جسم میں حرارت برقرار رکھ سکے۔ پروفیسر بیلی نے پنکھوں کی بڑھتی ہوئی آواز کے باعث چیخ کر کہتے ہیں کہ ہمیں سائنس بتاتی ہے کہ 18 ڈگری کے بعد مسائل شروع ہوں گے۔ یہ حد ہے۔ اب آپ کا جسم اس بنیادی درجہ حرارت کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
اب میری انگلیاں سفید اور ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی، میرے ہاتھوں میں موجود خون کی شریانی سکڑ جاتی ہے تاکہ وہ میرا گرم خون میری انتہائی اہم اعضاء کے لیے محفوظ رکھ سکے۔ اس عمل کو ویسو کانسٹرکشن کہتے ہیں۔ ایسا زیادہ تر تیزی سے ہوتا اگر میری صنف مختلف ہوتی۔ یونیورسٹی آف پورٹ ماؤتھ کی ڈاکٹر کلیئر ایگلن بتاتی ہے کہ خواتین کو زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے کیونکہ ایسٹروجن ہارمونز کے باعث ان کے ہاتھوں اور پیروں میں موجود خون کی شریانیں سکڑ جاتی ہے۔ پروفیسر بیلی کا کہنا ہے کہ آپ کا جسم 10 ڈگری پر اچھا خاصا مصروف ہوتا ہے۔ جس بات پر مجھے سب سے زیادہ جھٹکا لگا وہ یہ تھا کہ میرے دماغ تک پہنچنے والی خون میں کتنی تبدیلی آئی تھی، اور اب میں ایک شبیہ پہچاننے والی گیم کو مکمل کرنے میں ضرورت سے زیادہ وقت لگا رہا تھا۔ میں اپنا اسکول کا کام کبھی بھی اس سرد کمرے میں نہیں کرنا چاہوں گا، یا اگر مجھے ڈیمنشیا یعنی بولنے کی بیماری ہو تو میں ایسے کسی کمرے کی قریب بھی نہ آؤں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس دوران آپ کا خون بھی تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ شیری کی طرح گاڑھا ہو جاتا ہے۔ پروفیسر بیلی نے مجھے بتایا کہ خوش قسمتی سے میری دل کی صحت بہترین ہے، لیکن یہ اندرونی تبدیلیاں ان کے لیے خطرہ ہے جو عمر رسیدہ ہے یا جن کی دل کی صحت پہلے ہی خراب ہے۔ پروفیسر بیلی کا کہنا ہے کہ ہمیں شواہد سے علم ہوا کہ سردی گرمی سے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ گرمی لگنے کی نسبت سردی لگنے سے زیادہ اموات لاحق ہوتی ہے۔ اس لیے میری نزدیک اس بارے میں زیادہ آگاہی پھیلانی چاہیے کہ سردی سے منسلک خطرات کیا ہے۔ موسم سرما عام طور پر ایسی انفیکشنز کے لیے معاونت فراہم کرتی ہے جو سردیوں کی مہینوں میں پنپتے ہیں، جیسے زکام وغیرہ۔ اسی طرح پھیپھڑوں میں انفیکشن ہونے کے باعث نمونیا ہو سکتا ہے جو سرد موسم میں بہت عام ہے۔ وائرسز اس موسم میں جلدی اس لیے بھی پھیلتے ہیں کیونکہ ہم زیادہ تر بند کمروں میں رہتے ہیں اور وہی ملتے جلتے ہیں، اور اس لیے وائرسز کو باہر نکالنے کے لیے عام طور پر تازہ ہوا کا گزر نہیں ہوتا۔ سرد موسم وائرسز کو جسم کے باہر بھی زندہ رہنے کا موقع دیتا ہے، اور سرد ہوا میں وائرس کو قید کرنے والی نمی بھی کم ہوتی ہے۔ ییل یونیورسٹی میں امیونو بایولوجسٹ پروفیسر ایکیکو اواسا کی کہتی ہے کہ نمی کے بغیر ہوا وائرسز کو زیادہ دور پہنچانے میں مدد کرتی ہے۔ انہوں نے ایسے تجربات بھی کی ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ سرد ہوا میں سانس لیں تو یہ آپ کے ناک میں مدافعتی نظام کو کیسے متاثر کرتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایسے سرد درجہ حرارت پر آپ کا مدافعتی نظام کو کم مؤثر ہو جاتی ہے۔